أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم. جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر آج 29واں روزہ ہے، 29ویں شب ہے. اس ماہ مبارک کی آخری طاق رات. یہ طاق رات کتنی قیمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو شاید آئندہ کبھی اس مہینے کو نہ پا سکیں. ان لوگوں کے لیے کتنی قیمتی ہے جو لوگ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں. کتنی قیمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر نادم تو ہیں مگر اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کر توبہ کی توفیق حاصل نہیں کر سکتے. ان لوگوں کے لیے کتنی قیمتی ہے جو توبہ تو کرنا چاہتے ہیں مگر کہیں شیطان نے ان کا دامن تھام رکھا ہے. ہاں، آج کی رات بہت قیمتی ہے. آج کی رات آخری طاق رات ہے اس سال کی، اس ماہ کی. پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کو یہ رات پھر نصیب ہو یا نہ ہو. آج ہمارا موضوع گفتگو بھی اسی حوالے سے ہے کہ کیا یہ در توبہ بند ہو جائے گا؟ یہ در توبہ کب بند ہوگا اور ہم کہاں راندہ درگاہ ہو جائیں گے؟
یہ خوف کس کس میں ہے اور یہ خوف کیسے ہم اس کو آکوپائی کر سکتے ہیں، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور شریک گفتگو ہیں الحاج یوسف میمن صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ فیصل عزیزی صاحب میرے مہمان ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے پروگرام کا جزو لا ینفک مفتی عمران صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج بہت قیمتی رات اور بہت قیمتی ہمارے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں محترم ڈاکٹر محب النبی طاہر صاحب۔ آپ پروفیسر ہیں ننکانہ میں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ ہمارے آج کے پینل کے لاہور سے مہمان ہیں، اور میں سب سے پہلے دو چیزوں کی بات کروں گا۔ وہ یہ کہ آج جو ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ انہی لوگوں کی قربانی، انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، پہلا میرا سوال آج کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ توبہ کی تعریف ہے کیا؟ اور میرا سوال ہے مفتی عمران صاحب سے، توبہ کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا صاحب، کیونکہ ابھی ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے تو ہم مختصراً آپ کے سامنے صرف یہ عرض کریں کہ توبہ جو ہے وہ حقیقتاً ندامت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ حقیقتاً اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنے آپ رب کے سامنے شرمسار ہوتا ہے، تو یہی مقام توبہ ہے۔ اور اس کے اندر پھر جو اس کی شرائط ہیں، انشاءاللہ بھی ہم جب گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو آپ سے اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ توبہ کا در کب بند ہو جائے گا، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے جشن رمضان دنیا نیوز پر۔ ویلکم بیک، جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر۔ آج کا ٹاپک ہے کیا در توبہ بند ہو جائے گا، کب اور کیسے؟ در توبہ کی بات کریں گے تو سب سے پہلے توبہ، اور توبہ کی بات مفتی صاحب نے کی کہ توبہ کی ابتدا ندامت ہے۔ مفتی صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو تکمیل تک پہنچائیے۔ دیکھیں آغا صاحب، ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ در حقیقت ندامت اور اللہ کی بارگاہ میں شرمساری کا نام ہے۔ اسی لیے امام نووی علیہ رحمہ آپ توبہ کرنے والے کے لیے 3 شرائط کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص توبہ کر رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ پر وہ توبہ کر رہا ہے فوری طور پر اس گناہ کو منقطع کر دے، روک دے۔ دوسری شرط آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس گناہ سے رک جائے گا تو اب اس کو چاہیے کہ اس گناہ کے اوپر شرمساری کا اظہار کرے، ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں نے تیرے حکم کے خلاف نافرمانی کی ہے، تیرے احکامات کے خلاف میں نے یہ عمل کیا ہے، میں اس پر تجھ سے شرمسار ہوں، ندامت کا اظہار کرتا ہوں، میرے اس خطا کو معاف کر دے۔ فرماتے اس کے لیے تیسری بات جو انتہا سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے کہ میں نے اب اس گناہ کی طرف ایسے ہی لوٹ کر نہیں جانا جس طرح حدیث شریف کے مطابق گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ اس تھن میں لوٹ کر نہیں جا سکتا۔ تو یہ توبہ کرنے والا اس طرح سے توبہ کرے گا کہ یا اللہ اب میں اس گناہ کی طرف اسی طرح لوٹ کر نہیں جاؤں گا جس طرح دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، میری توبہ کو گناہ کو معاف کر دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ 3 شرائط تو اس وقت ہیں جب یہ گناہ بندے اور رب کے درمیان ہو۔ اگر اس کے اندر چوتھی بات شامل ہو جائے جو کہ حقوق العباد سے وابستہ ہے تو آپ فرماتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ اس شخص سے جس کے خلاف
یا جس کے خلاف آپ نے کوئی غلطی اور خطا کا کام کیا ہے اس سے اس گناہ کو بخشوانا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کی ہم معاشرے میں 2-3 مثالیں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو اب اس کی توبہ عند اللہ اس وقت قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اس بندے سے جا کر معافی نہ مانگے جس کی چغلی اور غیبت کی گئی ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی کا قرضہ دینا تھا لیکن وہ پیسہ دبا کے بیٹھ گیا، پیسے واپس نہیں کر رہا ہے، اب اس کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک یہ قرض خواہ جس کا قرض اس نے لیا ہوا ہے اس کا پیسہ نہ لوٹا دے۔ اسی طرح کسی نے کسی کی جگہ پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر پورا کراچی ناجائز طریقے سے بیچ دیا گیا ہے، اس کے اندر لینڈ مافیا کے بڑا کردار ہے، اب لوگ ایک دوسرے کی زمینوں پر قابض ہو رہے ہیں، تو ان کی گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک ان لوگوں کی جائیدادیں یہ واپس نہ کر دیں۔ چوتھا، ہمارے معاشرے کا بڑا عام تصور ہے باپ مر جائے تو جائیداد کے اوپر یا تو بڑا بھائی قابض ہو جائے گا یا چچا قابض ہو جائے گا۔ گھر کے اندر بہنوں کو پہلی بات تو حصہ ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر بہنوں کو دے بھی دیا جائے تو بالخصوص وہ بہنیں جو شادی شدہ ہیں ان کو 1 روپیہ بھی اس کے اندر نہیں دیا جا سکتا وراثت کے مال میں سے۔ تو اب یہ جو شخص ہے جس نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کی توبہ بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ان تمام لوگوں کے وارثین کے حق ادا نہ کر دے۔ تو 4 شرائط ہیں: ندامت، گناہ سے رک جانا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور اگر حقوق العباد سے اس کا معاملہ ہے تو ان حقوق العباد کو ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اس کے بعد بندے کی توبہ کو عند اللہ مقبول سمجھا جائے گا۔ جزاک اللہ، بہت وضاحت سے آپ نے تمام چیزیں فرمائیں۔ شرائط توبہ کیا ہیں یہ تو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بار بار توبہ کرنا اور پھر گناہ کرنا اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی؟ یہ سوال میں سامنے رکھ رہا ہوں ڈاکٹر محب النبی طاہر صاحب کے۔ محب النبی طاہر صاحب، یہ سوال ہے کہ کیا بار بار گناہ کرنا اور بار بار توبہ کرنا یہ دعا قبول ہو جائے گی؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو وہ توبہ کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جب آدمی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرے تو اللہ پاک کو، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ توبہ کرنے کا جو عمل ہے اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے اور اپنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اور اگر اسے غلطی کوتاہی ہوگی، خذ ما صفا دا ما قدر، میرے اللہ جو کچھ ہو چکا مجھے معاف کر دے، تو اس لیے پروردگار اس کو معاف فرماتا ہے۔ اسی لیے تیسری جگہ پہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ توبہ کا ہے، 7 بند ہیں، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ اور کب تک کھلا رہے گا؟ جب تک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی کی جو ہے زندگی ہے اور قیامت تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، اور جب تک آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتا رہے گا، اس کی بارگاہ کے اندر جھک کر اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اس کی بارگاہ سمدیت، اس کی بارگاہ الوہیت کے اندر توبہ کرے گا تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ سرکار، میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا بار بار توبہ توڑنے والے کی دعا بھی قبول ہو جائے گی؟ اس لیے ایک میں اس کی مثال اور دینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ایک تو فرمان حضور علی حجویری، داتا علی حجویری کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی 70 بار بھی توبہ کرے اور 70 بار توڑ دے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا۔ تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی اور حائل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، تو اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، تو وہ ایک راہب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں توبہ کروں اور بارگاہ ربوبیت کے اندر رجوع کر لوں، تو اس کی کوئی ترکیب بتا دے، اس کا کوئی طریقہ بتا دے۔ اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو 99 کا قاتل ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے 100واں قتل جو ہے وہ اس راہب کو بھی کر دیا۔ اب وہ کسی اور اللہ والے کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں 100 کا قاتل ہوں اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ اس نے قریۃ الصالح، وہاں اللہ کے نیک بندوں کی بستی ہے، وہاں پر چلا جا اور اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز کو جھکا، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جا اور تو دعا کر، اللہ پاک تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو وہ شخص چل پڑا، تو نصف الطریق، ابھی اس نے آدھا رستہ طے کیا تھا تو فرشتہ اجل آیا
اور اس کی وہاں پر موت واقع ہوگی۔ جنت والے بھی فرشتے آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے، اور آپس کے اندر ان کا نزاع پیدا ہو گیا کہ اس کو کون لے کے جنت میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اس نے کہا یہ 100 کا قاتل ہے، انہوں نے کہا یہ توبہ کرنے کی طرف جا رہا ہے، نیک بندوں کی مجلس کے اندر جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے منصف فرشتہ بھیجا، تو ان کے درمیان فیصلہ کیا کہ اس جگہ سے جہاں کی طرف توبہ کرنے جا رہا ہے نیک بندوں کی طرف، اس بستی کو بھی ماپ لے، جہاں سے یہ چلا اس کو بھی پیمائش کر لے۔ تو اللہ پاک نے اس بستی کو حکم دیا جو اللہ کے نیک بندوں کی طرف جا رہی، تو اس رستے کو اس کا شرینک ہو جا، سکڑ جا، تو وہ سکڑ جاتی ہے، اور ایک بالش جو ہوتی ہے وہ قریب ہو جاتی ہے، تو اس کو جنت کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ توبہ کا در کھلا ہے، اگر آدمی توبہ کر بھی لے تو اس کے بعد گناہ اسے ہو بھی جائے تو انسان غلطی خطا کار ہے، اسے غلطی ہو جاتی ہے، تو اگر دوبارہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ التماس پیش کرے تو پروردگار قبول فرمانے والا ہے اور اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے الحمد سے لے کر والناس تک بے شک عدل واللہ ذو عدل کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ وہ بہت بڑا عادل ہے۔ اس نے فرمایا واللہ ذو فضل، واللہ ذو فضل، اللہ پاک بڑے فضل والا ہے اور اللہ پاک بڑی رحمت والا ہے۔ جب بھی اس کی بارگاہ کے اندر آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے امین شہیدی صاحب سے کہ یہ جو دانستہ گناہ ہے، اب ایک مرتبہ گناہ کر لیا، معافی آپ نے فرمایا کہ بار بار آ سکتا ہے واپس، کوئی مسئلہ نہیں، دانستہ گناہ کی کیا اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے میں اس سوال کے جواب کے لیے قرآن کریم کی طرف جانا چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا کہ من عمل صالحا من عمل سوءا بجہالت ثم تاب واصلح فإن اللہ غفور رحیم۔ جو شخص اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی برا کام انجام دیتا ہے اور اس کے بعد تاب، توبہ کرتا ہے، واصلح، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کرتا ہے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے اور صاحب غفران ہے، صاحب مغفرت ہے۔ اس آیت کا جو ظاہر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو بھی شخص اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ اور برائی انجام دے، جب نبی کریم سے پوچھا گیا اس جہالت سے مراد کیا ہے تو فرمایا کہ جب اللہ کے عقاب کی شدت کو کوئی شخص نہیں جانتا اور اس عدم علم کی وجہ سے گناہ کی ہوس اور گناہ کی خواہش اس کو لے ڈوبتی ہے تو یہ اس کی جہالت ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، لیکن اللہ کی ناراضگی کی شدت سے وہ واقف نہیں ہے، اور اس عدم واقفیت کی وجہ سے وہ اس برائی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اس بنا پر چاہے انسان بار بار گناہ کرے، چاہے انسان جان بوجھ کر گناہ کرے، جو کچھ انسان کرتا ہے اس کا علم تو اس کو ہوتا ہے۔ یعنی کون سا ایسا انسان ہے جو نہ جانتا ہو کہ فلان کام برا ہے اور فلان کام اچھا ہے؟ ہر ایک جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود ان برائیوں کو انجام دیتا ہے۔ یہاں پر انسان کے جو جذبات ہیں، انسان کی جو اندر نیگیٹو صفات ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں انسان پر، اور ان صفات کے غلبے کی وجہ سے انسان پھر اس برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ یہ جو توبہ کا اصل موضوع ہے نا، یہ اس کو اس طرح سے لے کے جو بعض جانور ہوتے ہیں جو اپنے مالک کے پاس جلدی سدھائے نہیں جاتے، وہ جلدی سے بھاگ جاتے ہیں، تو بھاگنے والے جانور کو جب پلٹایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے تاب، پلٹ آیا۔ یہ جو توبہ ہے اصل میں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، لوٹنا۔ گناہ اپنے رب سے فرار کا نام ہے، چونکہ گناہ وہ برائی ہے اور وہ آلودگی ہے جس کی وجہ سے انسان اس پاک و طاہر ہستی کے قریب جا ہی نہیں سکتا، خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اور توبہ وہ آب زلال ہے، پاکیزہ پانی ہے، جس سے نہانے کے بعد انسان کی وہ نجاستیں دور ہو جاتی ہیں اور طہارت اس کے اندر آ جاتی ہے اور خود بخود اس پاک ہستی کے وہ قریب پہنچتا ہے۔ تو اس اعتبار سے توبہ جو ہے اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ بابا طاہر عریان نے غالباً یہ کہا تھا کہ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آئے، اگر تم نے 100 بار بھی توبہ توڑا ہے اپنا، توبہ کرتے رہے، پھر گناہ کرتے رہے، پھر توبہ توڑتے رہے، پھر گناہ کرتے رہے، اس کے باوجود اللہ چونکہ وہ ہستی ہے جو من سبقت رحمتہ غضبہ، جس کی رحمت اس کے غضب پر ہمیشہ غالب ہے، تو اس ہستی کی بارگاہ میں اگر بدترین انسان بھی ہو
تو اس بدترین انسان کی نجات ممکن ہے. آپ فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہی آئی اور کہا کہ اگر فرعون ڈوبتے ہوئے بھی اگر ایمان لے آتا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک، حتیٰ اس وقت تک جب انسان قبر میں جا رہا ہے، اگر اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، چونکہ پھر اس سے سوء استفادہ ہوتا ہے، اس لیے میں دوسرا پہلو ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ جب اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، پشیمانی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے افعال کو دیکھ کر خود اپنے آپ سے گھن اور نفرت محسوس کرتا ہے، تو یہ جو احساس ہے، یہ احساس اس کو خدا کے قریب تر کر دیتی ہے. بے شک گھن آتی ہے اپنے آپ سے اور اندر ندامت پیدا ہوتی ہے. اس کے باوجود کیا کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے کے بعد انسان کی توبہ پھر بھی قبول نہیں ہوتی؟ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار ہر گناہ کے بعد انسان اگر اس پر نادم ہو جائے تو اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. جیسے مفتی صاحب نے شرائط بیان فرمائی کہ ان شرائط کے ساتھ اگر وہ رجوع کرے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تو وہ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے. اور تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کتنی شخصیات ایسی تھیں جن کا روز و شب دنیا داری میں غرق تھے، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب اپنے زندگی سے، اپنے گناہوں سے، گناہوں کی آلودگی سے ایک کراہیت پیدا ہوئی اور نفس کی سرکشی سے ایک اندر سے ایک لہر اٹھی، ایک کیفیت بیدار ہوئی بیزاری کی، اور جب رجوع الی اللہ ہوا تو آنے واحد میں شخصیات بدل گئیں. بے شک. حضرت فضیل بن عیاض کی مثال موجود ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم کی مثال موجود ہے. اسی طریقے سے حضرت طارق السلطنت، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر میں آپ سمدانی. کی بات کی معافی چاہتا ہوں، بات کر رہا ہوں. ناظرین ہمیں جانا ہے ایک شارپ بریک پر. دیکھتے رہیے جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر. ویلکم بیک. جشن رمضان دنیا نیوز پر سحری ٹرانسمیشن. ناظرین آپ کو علم ہے کہ ہم روزانہ کہیں نہ کہیں کسی شہر میں رابطہ کرتے ہیں اور وہاں ہمارے کوئی نمائندے موجود ہوتے ہیں جو آپ تک وہاں کی سرگرمیوں کے رپورٹس دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے جو نمائندے ہیں وہ ہیں عمر یعقوب صاحب، لاہور میں ہیں. عمر یعقوب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. عمر یعقوب صاحب آپ کہاں ہیں اس وقت اور لاہور کے کس علاقے میں ہیں؟ جی میں لاہور کے سینٹر میں ہوں، انارکلی بازار میں ہوں. سب سے زیادہ رونق والا بازار ہے. یہاں پر ہر قسم کی چیزیں ملتی ہیں اور ہر قسم کے لوگ جو جن کی پہنچ بے شک وہ مہنگا خریدنا چاہیں یا سستا، یہاں سے ہر قسم کی چیز ملتی ہے ان کو. اور یہ لینے کے لیے یہاں پر ابھی بھی لوگ موجود ہیں. سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو شاپنگ کر رہی ہے. اس میں خواتین، بچے اور مرد ہر قسم کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو شاپنگ کر رہے ہیں. خاص طور پر بچے وہ بڑے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کو نئے کپڑے، نئے جوتے اور نئی چیزیں مل رہی ہیں. عید کے لیے وہ بڑے خوش ہیں. اور خواتین مہندی کے لیے یہاں پر خریداری کر رہی ہیں اور کپڑے پسند کر رہی ہیں. دکاندار حضرات بھی کافی خوش ہیں کیونکہ ان کی بھی یہاں پر کافی سیل ہو رہی ہے. آخری عشرہ جو ہوتا ہے رمضان کا اس کے اندر سیل جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور یہی صورتحال ابھی نظر آ رہی ہے. اب تو ایک آدھا دن رہ گیا ہے عید میں، اس لیے لوگوں کی خریداری کا ٹائم کم رہ گیا ہے. بہت زیادہ لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ سحری بھی لوگ یہاں پر ہی کریں گے اور اس کے بعد صبح تک یہ خریداری کا سلسلہ جاری رہے گا. جی عمر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ عید کا جشن جیسا سما ہے اور لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور رمضان کے اختتام پر سحری بھی یہی روڈ پر کریں گے؟ یہاں پر کچھ سحری کے لیے بھی کچھ انتظام ہے؟ جی بالکل، کھانے پینے کی اشیاء بھی یہاں پر ساتھ ہی مل رہی ہیں. اس کے بالکل ساتھ ہی فوڈ سٹریٹ بھی ہے تو ہر قسم کا کھانا بھی یہاں سے مل جاتا ہے. لوگ شاپنگ یہاں سے کریں گے تو obvious سی بات ہے اس کے بعد سحری کا انتظام بھی یہاں پر ہی کریں گے. اور بہت سے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں بھی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں کھانے پینے کی اور اسی سے وہ گزارا کر کے وہ روزہ رکھ لیں گے اور گھر چلے جائیں گے. خریداری بہت ضروری ہے کیونکہ خواتین تو خریداری کے بغیر رہ نہیں سکتی. عید پر بچے اور خواتین وہ شاپنگ لازمی کرتے ہیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ تو بیچارے گود میں بچے اٹھائے حسرت بھری نگاہوں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پہنچ میں کب کوئی چیز آئے گی، کب وہ کوئی چیز اپنے لیے خریدیں گے.
پہلی جو ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد خواتین وہ سارا ٹائم اور سارے پیسے اپنی شاپنگ کے لیے اسپینڈ کر دیتے ہیں. آخر میں باری آتی ہے مرد حضرات کی، اور وہ کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی کچھ لے پاتے ہیں اور کچھ نہیں. عمر، جشن عید کے حوالے سے کسی سے ہماری بات کروائیے. آپ نے مردوں کی بات کی، مردوں کی سب سے بڑی ڈیوٹی سب سے آخر میں سامان اٹھا کر ساتھ چلنا ہوتا ہے. جی بالکل، میرے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ جا رہے ہیں، بلکہ ایک فیملی آئی ہے، ایک صاحب آئے ہیں، ان سے بات کریں. جی السلام علیکم. آپ نے شاپنگ کر لی تھی؟ نہیں، کرنے آئے ہیں. ابھی تک آپ نے اپنے لیے کیا خریدا؟ کچھ بھی نہیں. اس کی کیا وجہ؟ بس ویسے نہیں خریدا. تو بچوں کی شاپنگ کر لی؟ بچوں کی کرنی ہے ابھی، کرنی ہے. بچوں کی بھی کرنی ہے. اس کی کیا وجہ؟ آپ تو ایک دن رہ گئے. وہ مہنگائی اتنی ہے جناب. میاں صاحب نے تو آتے ان کے جو احواری ہیں ان لوگوں نے ایسی پالیسیاں کو گیس کے بل بڑھا دیے. جو زرداری حکومت تھی یہ ان سے بھی برے نکلے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عید پہ بچوں کے لیے خاص طور پر شاپنگ کی جاتی ہے، خواتین کے لیے کی جاتی ہے، لیکن مرد حضرات کم ہی کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے؟ جی ایسا ہی ہے. ایسا ہی. کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں نہیں اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ وہ آلریڈی کپڑے ہیں اس لیے عید پہ نہیں کی. ایک بچہ بھی ہے سر میرے ساتھ، اس سے بات کرتے ہیں. بچے نے کیا خریدا ہے؟ کیا حال ہے منا، ٹھیک ہو آپ؟ جی پلیز. کیا خریدا آپ اپنے لیے؟ آپ نے شاپنگ کر لی؟ پینٹ شرٹ خریدی ہے. اور اپنی پسند کی لیے کہ پاپا نے زبردستی لے کے دی؟ پاپا نے لے کے دیے. خواتین بھی ہیں اگر تو میرے کیمرہ مین میرا ساتھ دے تو میں کچھ خواتین سے بھی بات کرتا ہوں اور ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. شاید وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو یہاں پر رش ہے اور سب سے زیادہ خریداری کرتے دکھائی دے رہے ہیں وہ خواتین ہیں اور بچے ہیں. مرد حضرات تو صرف یہاں پر ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں، سامان اٹھانے کے لیے آئے ہیں اور بچوں کو گود میں اٹھائے نظر آ رہے ہیں. اپنے لیے انہوں نے کچھ خریدا ہو یا نہ خریدا ہو لیکن حسرت بڑی نگاہوں سے وہ چیزوں کو دیکھ ضرور رہے ہیں. جی ٹھیک. عمر بہت بہت شکریہ. فیصل آپ کچھ پوچھیں گے؟ میں عمر صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے ذرا بتائیں جس طرح ابھی بھائی نے نشاندہی کی ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہی حال ہے 50 کی چیز 100 کی اور 100 کی چیز 200 کی بک رہی ہے؟ یہ تو معاملات ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے. دکاندار سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ چیزیں مہنگی کیوں بیچ رہے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی حالات ہی ایسے ہیں. اگر ہم لوگ جو ہمیں مارکیٹ سے جو خرید کے لاتے ہیں اگر اس کے اوپر مارجن ہم لوگ 50% یا 30% نہیں رکھیں گے تو ہمارے یہاں پر سرکل ہی نہیں پورا پاتا. یہ ایک صاحب ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں، ان کا یہ سٹال ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو شکایتیں ہیں. جی السلام علیکم. شکایت ہے کہ بہت سی چیزیں مہنگی فروخت ہو رہی ہیں، کہ آپ بھی ایسا ہی کچھ؟ نہیں سر، ہم نے تو اسٹال لگایا، ہم نے تو کرایہ تو اتنے حساب سے دینا نہیں ہوتا ہے. دکانوں کا لاکھ روپے کرایہ کیسے نکالیں گے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، اب یہ سوٹ 750 کا ہے، اب ان کو 850 100 کا رائٹ نہیں بنتا دکاندار کا. ایک چھوٹی سی بات آ جاتی ہے، رائٹ بنتا دکاندار کا. بجلی کے خرچ بھی دینی ہے، 30,000 روپے اسٹال کا، اب 2500 روپے پر ڈے کا کرایہ کہاں سے نکالیں گے؟ لڑکوں کے خرچے کہاں سے نکالیں گے؟ انہیں 2-3 دنوں میں، یہ 2-3 دن ہوئے ہیں بازار ان ہوا ہے، یہ تو پچھلے دنوں میں بالکل فلاپ تھا بازار. نہیں تو ان دنوں تو مہنگائی پھر بڑھ جاتی ہے، ریٹ بھی زیادہ. کوئی مسئلہ نہیں، یہ کسٹمر کا ایک وہم ہوتا ہے. سر عمر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا ہمیں کرنی ہوتی ہے. جی جی سر، ایسے ہی صورتحال ہے، دکانداروں کا بھی یہی کہنا ہے. عمر بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بہت اچھی معلومات دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. لاہور سے ناظرین، لاہور سے عمر یعقوب ہمارے ساتھ تھے. وہ انارکلی بازار میں تھے، کچھ عید کی شاپنگز وغیرہ کی بات کر رہے تھے. لیکن ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے دعا کی قبولیت اور در توبہ کیا بند ہو جائے گا. ہماری گفتگو جاری تھی. فیصل عزیزی صاحب کچھ فرما رہے تھے. میری درخواست ہے فیصل صاحب اپنی بات مکمل کر فرمائیں. توبہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں واپس مقرب کرتا ہے. وہ بندہ جو رب ذوالجلال سے دور چلا گیا. قرآن حکیم میں بڑی وضاحت کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ ابلیس جب بارگاہ الوہیت سے نکالا گیا تو ابلیس نے کہا کہ اے پروردگار، میں تیرے بندوں کو دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے بہکاؤں گا. بہکانے کا مقصد یہ کہ ان کو گناہوں کی طرف بلاؤں گا، ان کو گنہگار کروں گا. ابلیس سے جو 4 سمتیں ابلیس نے بیان کی، اور عرفہ کہتے ہیں کہ ابلیس سے ایک بڑی غلطی یہ ہو گئی جس کا فائدہ انسانوں کو، مسلمانوں کو پہنچا، کہ اس نے 4 سمتوں کا ذکر کیا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاؤں گا، جبکہ سمتیں 6 ہوتی ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے. جی
تو ابلیس کہتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں بہکاؤں گا، اور 2 سمتیں رب ذوالجلال نے رجوع کے لیے رکھی ہیں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے یا سجدے میں سر نیچے جھکائے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ابلیس کی تمام محنتیں رائگاں چلی جاتی ہیں، ابلیس کی تمام محنتیں عکارت ہو جاتی ہیں اس ایک لمحے میں، جب بندے کا باطن پگھل جائے، جب اس کا اندر شرمسار ہو جائے اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہے کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، یا سجدے میں سر گرا کر کہے کہ اے پروردگار، اے مالک الملک، میں تیری بارگاہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، تو مجھے قبول کر لے۔ تو توبہ وہ پانی ہے جو باطن کی کدورتیں کثافتیں دھو دیتا ہے۔ جب شیشے کے اوپر داغ آ جائیں تو عکس داغدار نظر آتا ہے، اس میں عکس کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور شیشے کا ہے۔ اسی طرح ہمارے قلب کے شیشے پر گناہوں کے جو داغ لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر شے ہمیں داغدار نظر آتی ہے، لوگوں میں عیب نظر آتے ہیں، لوگوں میں کوتاہیاں نظر آتی ہیں، اگر ہم اپنے دل کے اس شیشے کو مجلہ کر لیں، مصفہ کر لیں، تو پھر یہی دل کا شیشہ جہاں نما کا کام کرے گا۔ بے شک حضرت، دعا توبہ اللہ رب العزت کی طرف سے، یا پھر ہمیں جو ہے وہ سجدے میں جانا ہے، کون سی حیت زیادہ قبولیت کی ہے؟ شاید مشکل سوال۔ دیکھیے، توبہ اصل میں اپنے عجز اور اپنے انکسار کے اظہار کا نام ہے۔ انسان کی بہترین حالت وہ ہے جب انسان کی آنکھیں اشکبار ہوں اور پیشانی سجدے پہ ہوں۔ حدیث قدسی ہے، انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین۔ حدیث قدسی ہے اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت عجیب حدیث ہے کہ وہ مسبح تسبیح پڑھنے والا فرد جس کی آنکھیں اشکبار نہیں ہیں، اس کی نسبت اللہ کہتا ہے کہ وہ اشکبار آنکھوں کا حامل گناہگار شخص جو گناہوں سے اٹا ہوا ہے لیکن اس کی آنکھیں اشکبار ہیں اور سجدریز ہو کر وہ اللہ سے گریہ و زاری کے عالم میں معافی مانگ رہا ہے، اس تسبیح پڑھنے والے کی نسبت میری نگاہ میں زیادہ قدر و قیمت کا حامل ہے۔ احب الیہ، میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے وہ۔ اللہ کو کسی کی برائیاں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ کسی کی اچھائیاں فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو برائیاں ہیں جن کی وجہ سے تم ایک دلدل میں پھنس چکے ہو، وہاں سے تم نکلو تو یہ میری خوشی ہے۔ اور گناہ دلدل ہے، نجاست ہے، اس نجاست سے وہ انسان کو نجات دلانا چاہتا ہے اور ترقی اور تکامل کی اس منزل تک پہنچانا چاہتا ہے جس کو وہ اپنے محبوب بندوں کے لیے مختص کر چکا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے مقصد پر غور کرے کہ میری خلقت کا مقصد کیا ہے، میری ابتدا کیا ہے، میرا حال کیا ہے، میرا آئندہ کیا ہے۔ اگر اپنی ابتدا پر غور کرے، امیر المومنین کی ایک حدیث ہے اور بڑی عجیب حدیث ہے، من کان اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ فکیف یتکبر ما بینہما۔ جس شخص کی ابتدا نطفے سے ہے جو نجس پانی ہے، اور جس شخص کی انتہا گلی سڑی گوشت اور بدبودار شکل ہے، ان دو منزلوں کے درمیان یہ شخص کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اتراتا ہے کہ خدا کے سامنے سر اٹھا کر گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے؟ اب اگر انسان اس نقطے پر غور کر لے، اپنی ابتدا پر، اپنی انتہا پر اور اپنے حال پر، تو خود بخود وہ سجدریز بھی ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے۔ بے شک توبہ کرنے کے لیے اپنی بساط، اپنی حیثیت کا اظہار ضروری، یا اس کا اقرار ضروری ہے۔ کیا کوئی ایسی توبہ بھی ہے جو اللہ رب العزت کی دربار میں زیادہ قبول کی جاتی ہے؟ ڈاکٹر محب النبی طاہر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی توبہ ہے جو اللہ رب العزت کے حضور زیادہ مقبول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کے بارے میں کہ پروردگار اعلان کرتا ہے رحمتی وسعت اعلی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ تو جب آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی گناہوں کو یاد کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے فلاں فلاں گناہ ہیں، میرے اللہ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے، اور پروردگار تیری بارگاہ سمدیت کے اندر آ کر میں دامن طلب پھیلاتا ہوں، پروردگار مجھے معاف کر دے، تو پروردگار اس کو معاف بھی فرماتا ہے، ساتھ مزدہ جاں فضا بھی سناتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں یہ دیکھو بندہ
میری بارگاہ کے اندر آ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور میری بارگاہ کے اندر التماس پیش کرتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک قطرہ جو اللہ کی خوف، اس کی خشیت اور اس کے ڈر سے انسان کی آنکھوں سے نکل پڑا، اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کے رستے کے اندر اس کا خون بہا، وہ جہاد کے اندر گیا، اللہ کے رستے کے اندر وہ گیا تو اس کا وہ قطرہ بہہ گیا۔ اللہ پاک کو وہ دو قطرے بڑے پسند ہیں۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک کہتا ہے کہ میرا بندہ آج رو رہا ہے اور مجھ سے دعائے مغفرت طلب کر رہا ہے، تو اس پر آقا علیہ السلام فرمایا کہ جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے گناہ کسی طرح کا بھی ہو، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوتا ہے، وہ گناہ کیسا بھی ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر جب وہ جھکتا ہے تو اللہ کو تذلل، جب وہ جھکتا ہے اور اس کی کیفیت کو اللہ پاک بڑا پسند کرتا ہے، اور اللہ کو محبوب یہ عمل بڑا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک توبہ کو قبول کرتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں گناہگاروں کا لیکن ہوتے ہیں معصوم، تو اللہ پاک ان کی بلندی درجات کرتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب فرمایا کہ آنسو بہا لیے، کوئی سند بھی ہے، کوئی احساس بھی ہے کہ توبہ قبول ہو گئی؟ دیکھیں آغا صاحب، یہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آنسو بہا لیے۔ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، سند دی ہے باقاعدہ، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ پر سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، اگر موت سے پہلے سچی توبہ کرے تو اللہ سے اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ نیکیاں بنا کر اس کو واپس لوٹا دیا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات تو اتنی رحیم و کریم ہے، اور یہ سند باقاعدہ رسول اللہ کے دربار سے ہم کو ملی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ایک سوء ظن ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج تک اس توبہ کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے۔ میں نے ابتدا میں بھی وہ حدیث عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ اس چیز کا نام ہے کہ جس طرح گائے کے تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، ناممکن ہے، اسی طریقے سے جب آپ کسی گناہ پر توبہ کریں تو آپ کا عزم یہ ہونا چاہیے کہ میں لوٹ کر اس گناہ کی طرف ایسے ہی نہیں جاؤں گا جس طرح دودھ تھن میں نہیں لوٹ سکتا۔ سچی توبہ اس چیز کا نام ہے۔ تو اگر کوئی ایسے توبہ اپنے گناہ پر کرتا ہے اور مستقبل میں کبھی نہ کرنے کا اس کا عزم کرتا ہے تو حدیث شریف کے مطابق اللہ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور آج کی رات کے حوالے سے، اور کیونکہ آج آخری طاق رات ہے، اس تلاش کی بات ہے، کوئی نہیں جانتا کہ شاید آج ہی وہ شب قدر ہو۔ بے شک۔ میں درخواست کروں گا یوسف بھائی سے کہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ ایک نعت شریف کے لیے فرمائش کی گئی ہے، اس کے چند اشعار۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی ہو، ان کے در پر قیام ایسا۔ مدینے والے
کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پاک حادثوں کو پایا، لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پاک حادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ اور 5 بچے حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نوک نیزہ پہ بھی یہ بولے، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نوک نیزہ پہ بھی یہ بولے کہ سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیام ایسا، ہے جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گرد سفر میں گم ہے جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گرد سفر میں گم ہے، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، ایسا مصطفیٰ کا مقام کہ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم، مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا۔ مکہ خالد محمود خالد کہتے ہیں کہ میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن، میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن، سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین،
ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر۔ ویلکم بیک۔ جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر آج 29ویں شب ہے اور اس ماہ کی آخری رات۔ در توبہ کیا اب بند ہو جائے گا؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، لیکن ہم جا رہے ہیں ایک نعت پر۔ معروف نعت خواں جناب محمد بلال قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ان سے درخواست کروں گا کہ ایک نعت پیش کریں۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ قصرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا۔ پڑا رہے گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھا، سبحان اللہ۔
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی دنیا ہے اور یہی آخری طاقت، پتہ نہیں یہ در توبہ کب بند ہو جائے گا۔ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، دیکھتے رہیے جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر۔ ویلکم بیک، جشن رمضان دنیا نیوز پر سحری ٹرانسمیشن۔ آج ہمارا 29ویں شب کے حوالے سے جو موضوع ہے وہ ہے کہ کیا در توبہ بند ہو جائے گا۔ بات ہو رہی تھی توبہ کی اور بات ہو رہی تھی دل کی پاکیزگی کی، اس کے آئینے کی صفائی کی۔ میرا سوال فیصل بھائی سے یہ ہے کہ کیا اس آئینے کی صفائی میں کچھ چیزیں معنی بھی ہوتی ہیں جو توبہ کے دروازے کو پھر بھی بند رکھتی ہیں؟ فیصل بھائی، اس میں یقیناً معنی ہو سکتی ہیں اگر انسان توبہ نہیں رسم توبہ ادا کر رہا ہو، کہ وہ توبہ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کر رہا ہے لیکن اس کی شخصیت میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، لوگ بڑے اہتمام کرتے ہیں توبہ کا، طاق راتوں میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ توبہ کا اثر ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاق رات آئی، ہم سب جمع ہوئے، توبہ کی، لیکن ہمارے اندر کہیں یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ ہمارے اندر یہ ارادہ نہیں ہے کہ اگلی صبح ہماری زندگی کی ایک نئی صبح ہوگی، ایک نئے مزاج، ایک نئے کردار، ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم اگلے دن میں داخل ہوں گے۔ توبہ اصل میں یہ ہے کہ انسان رمضان میں اگر توبہ کر رہا ہے تو وہ بندہ جو کیفیت شعبان میں تھی وہ کیفیت شوال میں نہ ہو۔ جی، رمضان کی توبہ نے اس کی شخصیت کو یکسر بدل دیا ہو، کیونکہ رمضان کو اس نے ماہ عبادت نہیں ماہ ریاضت بنا کر اس عمل کو گزارا ہو۔ توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ انسان کی حرکات مذمومہ اس کی افعال محمودہ میں تبدیل ہو جائیں، وہ ایک اچھا بیٹا بن جائے، ایک اچھا بھائی بن جائے، ایک اچھا شوہر بن جائے، ایک اچھا باپ بن جائے، ایک اچھا پڑوسی بن جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد اس میں نتھی کر لیں؟ بالکل بالکل، اگر ہم حقوق العباد میں کوتاہی کریں گے اور صرف اللہ سے توبہ کرتے رہیں اور حقوق العباد میں ہماری کوتاہی برقرار رہے تو وہ توبہ ممکن نہیں ہے۔ اس حد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کے متعلق حقوق العباد میں کوتاہی کی جو دنیا سے پردہ کر گیا، کہ اب اس سے معافی کی بھی صورت نہیں ہے۔ اگر اس کے کوئی مال سے متعلق مسئلہ ہے، اسباب سے متعلق مسئلہ ہے تو اس کی اولادوں سے رجوع کیا جائے، اس کے وارثوں سے رجوع کیا جائے۔ کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کے حق میں ایصال ثواب کیا جائے، اس کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے کہ جس کے حق میں ہم نے کوتاہی کی ہے اس کوتاہی کا مداوع کریں، اور مداوع کرنے کے بعد اس کے حق میں استغفار کریں تاکہ ہمارا یہ استغفار کرنا قیامت کے دن ہماری معافی کا باعث بن جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، گناہ کبیرہ کیا ہے اور صغیرہ کیا ہے، اور اس توبہ کا دروازہ کن کن گناہوں کے لیے کھلا ہے اور کن کن دروازوں کے لیے کہیں رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں آغا صاحب، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گناہ کی تعریف کیا ہے۔ گناہ کی تعریف ہے اللہ سے جنگ کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے نگاہیں نیچے رکھو، ہم نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتے رہیں۔ اللہ فرما رہا ہے حرام نہیں کھاؤ، ہم سود بھی کھائیں، ہم رشوت بھی کھائیں، ہم ناپ تول میں کمی بھی کریں، ہر قسم کا حرام پیسہ بھی کھائیں۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹ نہیں بولو، چغلی نہیں کرو، ہم جھوٹ بھی بولیں، چغلی بھی کریں، غیبت بھی کریں اور بہتان بھی کریں، الزام تراشی بھی کریں، سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ تو اب ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھے بولیں حضرت آپ کے پاس 1 منٹ ہے گفتگو ختم کرنے کا، ایڈ پہ جانا ہے، میں کہوں آغا صاحب میں تو 10 منٹ بولوں گا، تو نتیجہ یہ ہوگا آپ کہیں گے عمران صاحب آپ گھر چلے جائیں، اگلے پروگرام میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہم پر احکامات اتارے ہیں، اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ہم اللہ سے مخالفت کر رہے ہیں۔ اور جب آپ اپنے خالق الکائنات سے جنگ کر رہے ہیں تو پھر کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، ہر گناہ کبیرہ ہی ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں تم کس طریقے سے گناہ کو چھوٹا کہتے ہو جبکہ تم اس گناہ کر کے اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہو۔ اب جب گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں کبیرہ کے ویسے تو احادیث کے اندر باقاعدہ ذکر موجود ہے، وہ شرک ہوگا، ٹھیک ہے نا، زنا ہوگی، اسی طرح سود کا لین دین ہوگا اور دیگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریفات بیان کی ہیں۔ لیکن اگر کوئی چھوٹا گناہ ہے، معمولی گناہ ہے، مثال کے طور کے اوپر آج کل ہماری مائیں بہنیں وہ پردے سے مکمل فارغ ہو گئی ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم وہ گورنمنٹ سطح کے اوپر بے حیائی اور بے غیرتی کو عام کرنے کے لیے نافذ کر دیا گیا ہے۔
ہمارے گھروں کے اندر حال یہ ہے کہ یہ چچا کا بیٹا بیٹھا ہے، یہ ماموں کا بیٹا بیٹھا ہے، یہ تایا کا بیٹا بیٹھا ہے، یہ حافظ قرآن بیٹھا ہے، یہ گلی کا لڑکا بیٹھا ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بغیر دوپٹے کے ہیں۔ ارے بھائی ان سے پردہ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو چچا کا لڑکا ہے، یہ تایا کا لڑکا ہے، یہ پھپھا کا لڑکا ہے۔ جب ان میں سے کسی سے پردہ ہی نہیں ہے تو پھر پردے کا حکم کس کے لیے اترا تھا؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم صغیرہ سمجھ کر ان کے اوپر مستقل عمل پیرا ہیں، اور جب کسی گناہ صغیرہ کے اوپر بندہ اصرار کرتا ہے تو وہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، چھوٹا گناہ بڑے گناہ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن پر بخشش نہیں ہے، تو دیکھیں شرک، اس کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ جب تک مشرک وہ لوٹ کر نہ آ جائے اور شرک کا انکار کر کے اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جتنے گناہ ہیں، اگر ہم نے ان گناہوں کی بھی سچی توبہ نہیں کی اور دوبارہ ان گناہوں سے رجوع کر کے اپنے آپ کو ان خطاؤں سے نہیں روکا، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جناب سے ہمیں ان کے بدلے میں بخشش نہیں مل سکتی۔ جزاک اللہ۔ سوال یہ ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کیا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے پروفیسر ڈاکٹر محب النبی صاحب سے، جو ہمارے پینل میں شامل ہیں اور اس وقت لاہور میں تشریف رکھتے ہیں۔ جناب حکم فرمائیے۔ ایک دفعہ ذرا دہرائیے گا آغا صاحب، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی۔ میں نے پوچھا کہ کیا گناہ صغیرہ پر اصرار کیا گناہ کبیرہ کی صف میں آ جاتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے۔ تو جب وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب آدمی دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نور ہدایت کو اڈاپٹ نہیں کرتا، اس پر وہ نیکی اثر نہیں کرتی، یا یوں اس طرح بات کو کہہ لیجئے کہ جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کی دلدل کے اندر گرتا چلا جاتا ہے، تو اس کو وہ جو نور ہدایت والی جو روشنی ہوتی ہے وہ میسر جو ہے وہ کم آتی ہے۔ اور جس طرح آدمی ظاہراً دیکھتا ہے اور ایک آدمی دوسرے دیکھتا ہے، جس طرح آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، کمرے کے اندر لائٹ ہے اور اگر سب لائٹس کو آف کر دیا جائے اور اندھیرا ہو جائے گا، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی نظر نہیں، اگر 6x6 کی بھی نظر ہو تو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے، اس روشنی کے لیے، آنکھوں کی بصارت کے لیے کہ دوسری روشنی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نیکی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیکی کیا ہے یا گناہ کیا ہے۔ تو اس لیے پھر جب آدمی گناہ بہت زیادہ کرتا ہے وہ کبیرہ تو بن نہیں جاتا ہے، لیکن وہ گناہ کے اور نیک کے اندر تفریق بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دھونے کا بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کے اطمینان حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ پاک کے حبیب مکرم علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کے لیے اس کا جو زنگ ہوتا ہے اس کے ریگ مار کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ دل کا جو سیاہ ہو جائے تو اس کے لیے ریگ مار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ریگ مار اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب وہ اسے نکلتا ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ ہدایت کو لے لیتا ہے، اس کو روشنی نکلتی ہے، اور پھر اس کا دل جب مثل آئینہ بنتا ہے تو وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ سے توبہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعائے استغفار کریں تو لا وجد اللہ تواب الرحیم، تم اللہ کو ضرور ضرور توبہ کرنے والا پاؤ گے۔ اور اس لیے جب آدمی گناہ چھوٹے سے اوپر تک چلا جاتا ہے تو وہ کبیرہ کے اندر بدل جاتا ہے اور اللہ پاک معاف کر دیتا ہے اور توبہ کو قبول کر لیتا ہے جب اس کو مثل آئینہ کر لیا جائے، صاف کر لی جائے، اور خود بھی روشن ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ گناہ صغیرہ پر اصرار اور اس کا بار بار اعادہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ انڈیکیشن ہے۔ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، دیکھتے رہیے جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر۔ گجرانوالہ کے قاری محمد عمیر کے آباء و اجداد کا دین سے لگاؤ 2 صدیوں پر محیط ہے۔ ان للمتقین
للمتقين مفازا. قاری محمد عمیر مجددی نے میٹرک کے بعد قرأت و تجوید کا کورس کیا اور اپنے استاد قاری خادم بلال مجددی کو دیکھ کر انہیں اذان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. قاری محمد عمیر کے والد غلام مرتضیٰ سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ امام مسجد بھی ہیں. اپنے بیٹے کی مقابلہ اذان حی علی الصلاح میں کامیابی پر خوش اور پر امید ہیں کہ ان کا بیٹا عمرے یا حج کی سعادت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوگا. ہمارے شہر میں آ کر ہمیں یہ موقع دیا کہ دنیا نیوز میں ہمارا نام بھی اذان میں شامل ہو جائے. ہم اس کے بہت شکر گزار، بہت مشکور ہیں اس کے. استادوں کی دعاؤں کے صدقے، ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو یہ ان کی دعاؤں کے صدقے میں تک پہنچوں. میں کہاں اتنا نہ چیز نہ بندہ ہوں. ویلکم بیک. دنیا نیوز پر سحری ٹرانسمیشن. آپ نے قاری محمد عمیر صاحب کے حوالے سے یہ پورا پیکیج دیکھا. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ دنیا نیوز نے ایک اذان کمپٹیشن کروایا تھا اور قاری محمد عمیر صاحب آج کے ہمارے مؤذن ہیں اور ان کا تعلق حافظ آباد سے ہے. آج لاہور اور اس کے مضافات میں رہنے والے لوگ مغرب کی اذان انہی کی آواز میں سنیں گے اور روزہ افطار کریں گے. ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ کیا در توبہ بند ہو رہا ہے، بند کر دیا گیا ہے یا بند ہو جائے گا. یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ ایک ایسا شخص جس نے بہت سارے گناہ کیے اور کسی خرابی کی وجہ سے، کسی بیڈ لک، کسی بدقسمتی کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا، تو کیا اس کے گھر والوں کی جو دعائیں ہیں وہ اس تک پہنچیں گی اور کیا مغفرت یا اس کی توبہ اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے؟ یہ سوال میں کروں گا علامہ شہید صاحب سے. مجھے نہیں معلوم آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے، کیونکہ اب مشکل یہ ہے کہ ذرا تفصیلی اس کا جواب ہے، اور اس سے پہلے ایک اور چیز میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. قرآن کریم نے ہمیں واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص خیر کسی سوئی کے نوک کے برابر انجام دے اس کو وہ خود دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یَرَهُ یعنی اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا، اور اسی طرح سے شر کو بھی دیکھے گا، چاہے وہ سوئی کے ذرے کے برابر ہو. مثقال ذرتن یعنی دوسرے لفظوں میں انسان کی زبان اگر کسی منفی اور نیگیٹو پس منظر میں کھلی ہے تو اس کو بھی وہ دیکھے گا کہ یہ کیا ہے. یہاں پر میں ایک اور بحث کھلتی ہے، وہ ہے تجسم عمل کی بحث. ہم عموماً اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جہنم کوئی تیار چیز ہے، جنت بھی کوئی تیار چیز ہے، ہم نے درود و شریف پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنے کے بعد سیدھے جنت میں جانا ہے یا سیدھے جہنم میں جانا ہے. میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہمارے ساتھ؟ میرا نام سروت ہے، میں یو ایس ٹیکسس، ڈیلس ٹیکسس سے جی سر کال کر رہی ہوں. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. آپ کا جو ماشاءاللہ پروگرام ہے بہت اچھا ہے. ہم لوگ پورے 29 ڈیز ہم لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں آپ کے شو کو. بہت شکریہ. اور مولانا مفتی عمران صاحب کو سے بہت وی آر ویری امپریسڈ، کیونکہ اتنا انفارمیٹیو اینڈ ویری ایجوکیشنل آپ کا پروگرام رہا ہے. بہت شکریہ. اینڈ آلسو مائی کڈس ہیو بین لرننگ اے لاٹ اباؤٹ اسلام. آپ سے گزارش ہے ایک تو یہ پروگرام آپ کنٹینیو رکھیے گا عید کے بعد بھی. جی شکریہ. اور ان کو ضرور دعوت دیجیے گا تاکہ ہم لوگ ان سے اور سیکھ سکیں. میرا کوشچن جو ہے مفتی عمران صاحب سے یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اور جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا پروگرام کے شروع میں، آپ اس شخص سے معافی مانگے. جی. اگر سپوز آپ معافی مانگتے ہیں اور وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرے، جی، آپ یہ جو ہے خدا آپ کو معاف کرے گا اس کے لیے، غلطی کے لیے؟ جی بہت بہتر. ہم انشاءاللہ یہ سوال کرتے ہیں اور جو آپ کی فرمائش ہے وہ یقیناً جو ہمارے ذمہ دار ہیں انہوں نے سن لی ہے. اس کو دیکھیں گے کس طرح عمل پذیر ہو سکتی ہے. میں درخواست کروں گا علامہ صاحب سے اپنی گفتگو پوری کر لیجیے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک بحث شروع ہوتی ہے تجسم عمل کی. یہ جو گناہ ہے اس کی اپنی ایک روحانی اور باطنی شکل ہے.
جب تک انسان اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل نہیں ہوتا اس عملی شکل کو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. اس لیے وہ جو کامل ترین اللہ کے بندے تھے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا کے یا عالم باطن کی اس شکل کو دیکھ لیتے تھے. اس لیے یہ جو انسان ہے، انسان کی روح اور انسان کے بدن کے درمیان جب فاصلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ گناہ کے نتیجے میں ہوتا ہے. فاصلہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان بظاہر مثلا میں انسان نظر آ رہا ہوں، میری تمام چیزیں انسانوں والی ہیں، لیکن اگر میری روح کو کنگالا جائے تو روح بھی انسانی ہے یا نہیں. اگر گناہوں سے اٹی ہوئی روح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیوانی روح ہے. اور گناہ میں بھی اب چونکہ ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں اب پریشان ہو رہا ہوں کیسے اس کو میں سمجھ کروں کہ جو انسان زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کی جو اصل شکل ہے وہ سانپ کی ہے. اللہ اکبر. جو شخص اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کی شکل اس کے ہاتھوں کی شکل جو ہے بھیڑیے والی ہے. جو شخص شہوت رانی اور شہوانی خواہشات کا اسیر ہے اس کا وہ حصہ خنزیر والا ہے. اس لیے بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ عالم محشر میں بعض لوگ داخل کیے جائیں گے جن کا سر خنزیر کا ہوگا، پیٹ کتے کا ہوگا، دم کسی اور جانور کی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے ارد گرد تھے، لیکن ان برائیوں میں چونکہ یہ لوگ مبتلا تھے اس لیے یہ آج اپنی حقیقی شکل میں میدان محشر میں داخل ہوئے ہیں. میں ابھی بریک میں جو ایک واقعہ عرض کرا تھا، میرے ایک دوست نے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ ایک شخص جوس بیچتا تھا. جوس بیچتے ہوئے وہ گلاس میں برف کی ڈلی ڈال دیتا تھا جس کی وجہ سے جوس کم ڈالنا پڑتا تھا. تو اس اللہ کے بندے نے حج کیا، عمرے کیے، پاکیزگی اختیار کی تو اس کی باطن کی آنکھ ایک لمحے کے لیے کھل گئی. ایک دن جب وہ برف کی ڈلی ڈالنے لگا تو اس برف سے شعلہ نکلا، اس کے چہرے کی طرف لپکا. جیسے ہی یہ واقعہ اس نے دیکھا اس نے فوری طور پر برف کو ایک طرف رکھ دیا، فوراً گیا گلاس بڑے سائز کے لے آیا تاکہ لوگوں کا یہ جو تھوڑا سا حق اس شخص کی طرف آتا ہے یہ بھی نہ آئے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بری الذمہ ہو سکے. یہ جو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ہے یہ اسی معنی میں ہے کہ ہم دیکھیں وہ جو ناپ تول میں کمی یہ وہ بالکل ناپ تول میں بیچنے میں ہم کپڑا بیچتے ہیں کم قیمت کی چیز زیادہ قیمت پہ، ہم دالیں بیچتے ہیں اعلیٰ کوالٹی کی جگہ ادنا کوالٹی، تیل بیچتے ہیں جس میں ہر طرح کی ملاوٹیں ہوتی ہیں، حتیٰ اب تو حرام چیزوں کا تیل نکال کے اس کو جو ہے حلال کے طور پر ہم بیچنے لگے ہیں. یہ وہ گناہ ہیں جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا، دیکھیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فوراً بعد بہشت یا جہنم میں نہیں بھیجنا. یہ اس برزخ میں انتظار میں ہے. برزخ کا جو انتظار ہے یہ اسی لیے ہے کہ انسان جب چلا جاتا ہے تو یہاں پر جو باقی لوگ ہیں اس کے وارث ہیں وہ اس کے لیے نیکیاں کرتے رہیں، بھیجتے رہیں جو اس کی قسمت کی وہاں پر تبدیلی کا باعث بنے. اس لیے زندہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے قرآن، حدیث، جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں ان کو جاری رکھیے، نیکیاں ان تک پہنچاتے رہیں تاکہ یہ سارے. سر جی ایک تو سوال وہ ان خاتون کا، میرا خیال ہے کہ یہ جو ناپ تول میں کمی اور حقوق و لباس کی بات تھی شاید وہی ان کا بھی سوال تھا. پلیز دیکھیں آغا صاحب، محترمہ کا سوال یہ تھا کہ ہم کسی کی حق تلفی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مناتے وہ نہیں مانتا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب ہم یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت یا چغلی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت یہ بات کیوں نہیں سوچ رہے ہوتے؟ پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو وہی محتاط کرنا پڑے گا. ایک بات سب میں عرض کروں، وہ مرحلہ تو چلا گیا. یہاں سوال یہ ہے کہ وہ معافی مانگنے کے باوجود معاف نہیں کر رہا. جی آغا صاحب میں وہی آ رہا ہوں. دیکھیں پہلے تو ہمیں وہاں سوچنا چاہیے تھا جس طریقے سے ہم وہاں نفس کی خواہش کے مطابق مصر رہے، بالکل اسی طرح اب ہمیں اپنے اس بندے کو منانے کے لیے بھی اسی طرح مصر رہنا چاہیے اور اس وقت تک اس کو منانا چاہیے جب تک وہ بندہ راضی نہ ہو جائے. اگر وہ راضی نہیں ہوگا تو عند اللہ ہماری بخشش نہیں ہوگی. لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں سے عرض کرتا چلوں، اگر بریک ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد کنٹینیو کر لیں گے. وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا تو اس بندے کے سامنے جس کی طرف اس کا حصہ ہوگا، اللہ اس کو جنت کے بڑے باغات دکھائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ یہ تمہیں چاہیے؟
وہ کہے گا ہاں اللہ مجھے چاہیے، تو اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کو جو سچی توبہ کر چکا تھا تم اس کو معاف کر دو، میں تمہیں جنت کا وہ باغ دے دوں گا۔ تو اللہ وہاں پر اس بندے کی بخشش کا سامان کرے گا، لیکن ہمیں دنیا میں غافل نہیں ہونا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور آخرت میں بھی اللہ سے خیر کی طلب کرنی چاہیے، تب انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ توبہ قبول ہوگی، مگر حقوق العباد کی ایک بہت بڑی شرط اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ ہمارے وقت کم ہوتا جا رہا ہے، ہم جائیں گے اذان فجر کے لیے۔ لاہور میں اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ لاہور اور اس کے مضافات کے لوگ اب اپنا 29واں روزہ شروع کریں گے۔ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر اذان فجر لاہور کے لیے۔ ویلکم بیک۔ جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر ہمارا آج کا موضوع ہے، کیا در توبہ اب بند ہو جائے گا یا در توبہ کب بند ہوگا؟ لیکن ہم جائیں گے ایک نعت سننے کے لیے۔ درخواست کروں گا الحاج یوسف میمن صاحب سے ہمیں نعت پیش کریں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معروف کلام پر تضمین کے چند اشعار۔ برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گن، برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گن، مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن، مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن، تیرے قربان جاؤں بات تو سن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، ز احوال محمد را خبر کن، جہاں محبوب حق ہے مہربان جا، وہاں کی سرزمی ہے آسماں جا، وہاں کی سرزمی ہے آسماں جا، نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا، ببری جان مستقم دراں جا، ببری جان مستقم دراں جا، فدائے روضہ خیر البشر کن، فدائے روضہ خیر البشر کن، تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد، تو ہی ہے جان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوئے من نظر کن،
زروئے لطف سوئے منظر کن اسے تاج رسول سے ہے محبت ہے افسر طالب دیدار حضرت میسر ہو زیارت پر زیارت مشرف گرچہ شد جامی ز لطفت خدا را ای کرم بارے دیگر کن خدا را ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ بہت عمدہ بہت طویل اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس نعت کا، اور یہ وہ نعت ہے جس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں. مفتی صاحب کچھ فرمائیے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ. جی میں تو صرف یہی عرض کروں گا، امام جامی کا یہ جو کلام تھا، اس کلام کو سن کے جو ہے بندے کی روح جو ہے نا اور رونگٹے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. انتہائی خوبصورت الفاظ اور ان کا چناؤ اور جو اس کے اندر گرہیں لگائی جاتی ہیں وہ ایک سے ایک خوبصورت چیز ہے. سر یہ گرہیں بھی توفیق سے آتی ہیں، اور توفیق کا تعلق بھی اندر سے نیت کا ہے اور خلوص سے نیت کا ہے، اور خلوص سے نیت ہی بہت ضروری ہے. آج جو ہم دعا کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ابتدائی بات اور انتہائی بات بھی یہی ہے کہ خلوص سے نیت ہونا چاہیے. اس خلوص سے نیت کے حوالے سے ہم پر ایک ذمہ داری ہے، وہ ہے بریک پر جانے کی. تو ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر. دیکھتے رہیے جشن رمضان دنیا نیوز پر. ویلکم بیک. جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر. آج ہمارا موضوع ہے در توبہ کب بند ہو جائے گا. آج آخری طاق رات. در توبہ کی بات کرتے ہیں تو توبہ کے معیار کی بات کریں اور قرآن کریم نے توبہ کی کیا شرائط بیان کی ہیں. میرا سوال جناب فیصل عزیزی صاحب سے. قرآن حکیم کی جانب جب ہم رجوع کرتے ہیں تو بہت سارے زاویے ملتے ہیں. میں یہاں پہ دو زاویے پیش کرنا چاہوں گا. ایک زاویہ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک جانب انہیں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کتنا رحمان ہے کہ اس کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو اور گنہگار ہیں. اور پھر کس محبت سے انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، یا عبادی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے بندو، اے میرے بندو. جب رب ذوالجلال گنہگاروں کو بھی فقط بندہ نہیں کہتا، محبوب فرمائیے کہ اے میرے بندو، یعنی گنہگاروں پہ کس قدر نگاہ محبت ہے، کس قدر نگاہ کرم ہے. دوسرا زاویہ قرآن حکیم کا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جو لوگ اپنے نفوس پر ظلم کر لیں، گنہگار ہو جائیں، انہیں چاہیے کہ آپ کے پاس آئیں. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، انہیں چاہیے کہ پھر اللہ سے معافی مانگیں اور یہ رسول ان کے لیے سفارشی بنے. لوجد اللہ تواب الرحیمہ، اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ کو تواب بھی پائیں گے، رحیم بھی پائیں گے. گویا قرآن حکیم یہ اسلوب دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. اگر تم اللہ کی رحمت پر نظر رکھو گے تو یہ نظر رکھنا تمہیں توبہ کی جانب لے کر آئے گا، اور توبہ کرنے کے لیے در نبی سے خداوند ذوالجلال کو پکارا جائے، بواسطہ رسالت مآب خداوند ذوالجلال سے تعلق قائم کیا جائے، اور یہ کیفیت ہو کہ نبی کا نام لو اگر لو تو اس قرینے سے کہ دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دعا کے حوالے سے بڑی عمدہ بات آپ نے فرمائی. لیکن جب ہم تاریخ انسانی کا تعلق دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جو تاریخ میں توبہ ہے وہ ہے توبۃ النصوح. یہ توبۃ النصوح کی بنیاد کیا تھی اور توبۃ النصوح کہاں مقبول، کیسے مقبول؟ میرا سوال مفتی عمران صاحب سے.
دیکھیں آغا صاحب، ہم انتہائی مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک مثال سے اس بات کو سمجھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 3 دن سے فاقے میں تھے، آپ کا غلام آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر آتا ہے، پیش کرتا ہے، آپ کھجور کو تناول فرماتے، 2-3-4 کھجوریں کھاتے تو یکدم اپنا ہاتھ روک کر آپ پوچھتے ہیں یہ کھجوریں کہاں سے لائے ہو؟ غلام عرض کرتا ہے حضور زمانہ جاہلیت میں کہانت کا پیشہ بناتا تھا، کسی کو مستقبل کی خبر دی تھی، اس سے اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے تحفہ نہیں لیا تھا، اب 3 دن سے آپ بھی بھوکے میں بھی بھوکا ہوں، تو میں اس کے پاس چلا گیا، اس سے وہ کھجوریں لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے بھی کھایا میں نے بھی کھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آثار میں یہ بات موجود ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، یکدم اپنی انگلی کو اپنے حلق میں مارا اور قے کرنے کی کوشش کی۔ چند کھجوریں تھیں، آنتوں میں جا کر اندر چپک گئی، وہ باہر ہی نہیں آ رہی، آپ انگلی مارتے رہے، آ کی آوازیں نکلتی رہیں، کھجوریں باہر نہیں آئیں۔ غلام سمجھ گیا صدیق اکبر مانیں گے نہیں، اس نے کہا ابو بکر پہلے پانی کو گرم کر کے پینا پڑے گا، اس کے بعد وہ کھجوروں کے چند ذرے وہ ہاتھوں سے جدا ہوں گے تو باہر نکلیں گے۔ آپ نے پانی گرم کیا، کھولتا ہوا پانی پیتے، زبان جلتی، ہونٹ جلتے، پانی جسم میں گیا، اس کے بعد آپ نے انگلی ماری اور اب جو قے آئی تو پانی کے ساتھ کھجور کے ذرے باہر آنا شروع ہوئے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ اس وقت تک انگلی مارتے رہے جب تک پانی کے ساتھ خون کے چھینٹے باہر آنا نہ شروع ہو گئے۔ جب خون کے چھینٹے باہر آئے تو پھر آپ نے فرمایا میرے رب جو ابو بکر کے بس میں تھا وہ میں نے کر ڈالا، مولا اب تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میری خطا کو معاف فرما دے۔ توبۃ نصوح، یہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی توبہ لوگوں کے لیے نصیحت والی بن جائے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے لوٹیں تو لوگ آپ سے عبرت پکڑیں، آپ سے سبق سیکھیں، آپ کو دیکھ کر آپ کے کردار، آپ کے افعال، آپ کے شب و روز کے معاملات ایسے ہو جائیں کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر کر آ رہا ہے۔ اور جب میری اور آپ کی یہ کیفیت ہو جائے گی تو یہی وہ مطلوب ہے جو قرآن حکیم کا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو کہ لوگوں کے لیے نصیحت والی ہو۔ یہ توبۃ النصوحا کا مفہوم ہے۔ ماشاءاللہ، توبۃ النصوح ایک مقام رکھتی ہے۔ کیا توبہ کے کچھ درجات بھی ہوتے ہیں؟ میں سوال کروں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر محب النبی طاہر صاحب سے کہ کیا توبہ کے بھی کچھ درجات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل اس کے درجات ہیں، اور اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استغفروا ربکم وانا اتوب 100 مرہ فی کل یوم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، میں اپنے رب سے ایک دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ اب اگر کوئی گناہ گار معافی مانگے تو اللہ پاک اسے توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ توبہ کرے تو اللہ پاک اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ جس طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارے دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پڑھاتے تھے، قرآن کو پڑھاتے تھے، فقہ کو پڑھاتے تھے، اور بہت قیمتی لباس پہنتے تھے، جو خود پہنتے تھے طلباء کو پہناتے تھے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر لوگوں قرض حسنہ بھی دیتے تھے۔ طلباء نے دیکھا کہ ان کے شب و روز تو اس طرح گزرتے ہیں، دن کو روزہ ہوتا، اب دیکھیں ان کا رات کس طرح بسر ہوتی ہے۔ تو وہ آپ گھر تشریف لے گئے، جو عالمانہ لباس تھا اتارا، رات کو ٹاٹ کا لباس زیب تن فرمایا، جامع مسجد کوفہ میں چلے گئے، اور جب گئے تو طالب علم نے دیکھا کہ ساری رات عبادت کے اندر گزار دی، اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی ہوئی اور داڑھی مبارک سے آنسو نکلنے لگے، اور اپنی داڑھی کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہتے بڑی تعجب کی بات ہوگی اگر ابو حنیفہ بخشا گیا، اے اللہ ابو حنیفہ کو بخش دے، اے اللہ ابو حنیفہ کو بخش دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی بلندی درجات ہوتی ہے، اور جو لوگ گناہگار سیاہکار ہوتے ہیں اور کریم آقا کا وسیلہ طلب کر کے جو وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور ان کی توبہ کو قبول نہ صرف فرماتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کے اندر بھی بدل دیتا ہے۔ تو ایک اگر آپ اجازت دیں تو حدیث شریف مجھے یاد آ گئی جو وہ ایصال ثواب کے حوالے سے تھی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مرنے کے بعد 3 کام ایسے ہوں گے جو انسان کو فائدہ دیں گے۔ اس نے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہو، اولاد صالح، اس نے پیچھے صدقہ جاریہ کیا ہو، اور اس کے علم نافع، اس نے نفع دینے والا علم پھیلایا ہو۔ اگر وہ مر بھی جائے گا تو اس کو قبر کے اندر پہم رواں دوام ثواب ملتا رہے گا، اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم آخری طاق رات میں بات کر رہے ہیں، کیا رمضان کی آخری طاق راتوں میں اللہ رب العزت کے گناہ معاف کرنے کے
دروازے کھل جاتے ہیں، اور کیا یہ خصوصی موقع ہے؟ اور خاص طور سے کیونکہ آج آخری طاق رات ہے، میں علامہ امین شہیدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کے حوالے سے ہمیں کچھ فرمائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج آخری طاق رات ہے، اور اس والے سے بھی یہ رات انتہائی اہم ہے کہ اس رمضان المبارک کے بعد اب اگلے سال تک 365 دن باقی ہیں، اور اس وقت تک پھر اس طرح کی کوئی رات مزید آنی نہیں ہے۔ اس والے سے یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں انسان کو اس رات کی فضیلتوں سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ میں شاید پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک خود رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن کی ایک آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو گویا نہیں بلکہ حقیقت میں آپ نے پورا قرآن ختم کیا ہے۔ یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں، اس لیے کہا گیا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ نومکم فیہ عبادہ۔ یہاں پر سونا بھی عبادت ہے۔ جس ماہ مبارک میں سونا بھی عبادت ہو، اگر اس ماہ مبارک میں انسان گریہ کرے، زاری کرے، سوکھے ہونٹوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بکا کرے، روئے دھوئے اور اپنے دل کا حال اس کے سامنے رکھے، اور اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے یاد کرے، تو یقینی طور پر اس طاق رات میں بھی اور کل کے دن میں بھی، چونکہ دن میں بھی وہی اثرات ہیں جو اس رات میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ سوچتے ہیں صرف رات میں ہے اور دن اس سے جدا ہے، نہیں، وہ دن اسی رات کا حصہ ہے، اسی رات کا دن ہے۔ اس لیے جو دعائیں اس رات میں قبول ہوتی ہیں وہی دعائیں اس دن میں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات، اس کے فوراً بعد لیلۃ الجائزہ؟ جی بالکل بالکل، یعنی لوگوں کی اس کی لیلۃ الجائزہ، بالکل، یعنی آدمی دیکھیے 30 دن یا 30 راتیں مسلسل عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری میں گزارنے کے بعد مناجاتوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے اپنی روح کو جب معطر کرتا ہے۔ عید کس کے لیے ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ ہر وہ دن جس میں تم اللہ کی معصیت اور گناہ نہ کرو وہ عید ہے، اس کی رات شب عید ہے۔ یعنی اس وقت ہمارے ہاں ایک عجیب المیہ ہے یہ کہ روزہ نہیں رکھیں گے، رمضان المبارک میں تمام برائیاں انجام دیں گے، عید میں سب سے پیش بھی وہی لوگ ہوں گے۔ یہ عید حقیقتاً ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قابل قبول ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جن کی تلاوت قرآن کو اللہ نے قبول کیا ہے، جن کے دل کی نورانیت کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ لہٰذا حقیقی معنی میں عید انہی کی ہے، اور جن کی عید ہے انہی کے لیے لیلۃ الجائزہ ہے۔ اب یہاں پر جو اہم ترین بات ہے، میں عید کے حوالے سے بھی عرض کروں، ممکن ہے اب کل رات کو عید کی رات ہو، دیکھیے عید کی رات بھی گریے کی رات ہے، ہنسنے کی رات نہیں ہے۔ عید کے دیکھیے آپ جب تصور کیجئے ایک بچھڑا ہوا بچہ جب اپنی ماں سے ملتا ہے تو خوشی کے مارے ان کے آنسو نکلتے ہیں، وہ ہنستے نہیں ہیں۔ یہ جو آنسو ہیں یہ فطری ہیں، اللہ کے عشق اور اللہ سے ملاقات کے اس جذبے کا نتیجہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے خود عید کے دن بھی صبح کے موقع پر دعائے ندبہ پڑھنا مستحب ہے، جو ہماری دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام نے وداع رمضان کی دعا عید کے دن پڑھی ہے اور اسی عید کی رات میں پڑھی ہے۔ امام زین العابدین جو واقعی عابدوں کے لیے زینت کا باعث تھے، رسول کریم کے فرزند، انہوں نے عید کی رات میں ان دعاؤں کو پڑھ کے اور عید کے دن نماز عید کے لیے جانے کے بعد جب واپس لوٹے تو پھر ان دعاؤں کی تلاوت کے ذریعے سے رمضان المبارک کو ایسے رخصت کیا ہے گویا آپ اپنے مہمان کو یہاں سے رخصت کرتے ہوئے گیٹ تک جاتے ہیں اور ان کو گاڑی تک چھوڑنے جاتے ہیں، یعنی اپنے دروازے سے نکل کر۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے روزے جب ختم ہوتے ہیں تو آپ عید کے دن رمضان المبارک کو رخصت کرنے کے لیے ان دعاؤں کا اور ان عبادات کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ در توبہ بند نہیں ہوگا
للت الجائزہ یکم شوال کی رات بھی، عید کی رات بھی بازاروں میں خرچ کرنے کے بجائے اگر اس میں کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، دعائیں مانگی جائیں۔ اس دعا کی کیا حقیقت ہے، للت الجائزہ کیسے، اور چاند رات جو عید کی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ میں درخواست کروں گا پروفیسر صاحب سے، ڈاکٹر محب النبی صاحب سے کہ اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے، اور للت الجائزہ یہ ایسی رات ہے، اجرت کی رات، مزدوری جب آدمی مزدوری کرتا ہے تو اجرت جب لے رہا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس رات اپنے نیک بندے جو سارے مہینہ اس کی عبادت کرتے رہے، آقا نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ السلام، آقا نے فرمایا جس نے اس مہینے کے اندر قیام کیا اور اپنے نفس کا محاسبہ کیا، شرط ساتھ یہ ہے، اور ایمان کی حالت میں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ جس نے ایمان کی حالت کے اندر روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب جب اس رات آتا ہے تو پروردگار کہتا ہے فرشتوں بتا یہ اجرت لینے آیا ہے، اور یہ مزدوری لینے، اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ جب یہ فرشتوں سے فخر کے ساتھ اللہ پاک یہ مکالمہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں پروردگار یہ تیرا نیک بندہ تیری رضا کی خاطر بھوک برداشت کرتا رہا، پیاس برداشت کرتا رہا، اپنی نیند کو قربان کر کے تیری بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز کو جھکاتا رہا، قیام کرتا رہا، سجود کرتا رہا، تو پروردگار یہ اجرت کی رات ہے۔ تو وہ بندہ جب التماس کرتا ہے بارگاہ ربوبیت کے اندر پروردگار مجھے معاف کر دے، تو پروردگار فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ آج کی رات میں نے اس کو معاف کر دیا، اور مزدہ جاں فضاں سنایا جاتا ہے۔ اور شب اجرت یہ ہے، اور صبح جب عید ہوتی ہے تو جب وہ آدمی عید کے لیے چلتا ہے تو فرشتے بھی گواہیاں دیتے ہیں اور رب خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے معافی کا عام اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب عید کی خوشی ہو، اور اس بات کی خوشی حضور غوث پاک کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عید آئی عید آئی عید آئی، خوشی مناتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں خوشی تب بناؤں گا، میری عید تب ہوگی جب ایمان کی دولت لے کر میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ رمضان ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ آقا نے فرمایا اپنا احتساب بھی کریں، اور ایمان کی حالت کے اندر اگر آپ پورا رمضان حلال چیزوں سے بھی بچے رہے کچھ وقت کے لیے، تو اب 11 مہینے کم از کم حرام چیزوں سے بچ جاؤ تو اللہ پاک کا تمہیں قرب مل جائے گا، اللہ پاک کی تمہاری رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آج ہمارا ٹاپک تھا در دعا کب بند ہو جائے گا۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ جناب راحت حمید صاحب ہمارے اسٹوڈیو سے اذان فجر ادا کریں گے۔ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، دیکھتے رہیے جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن دنیا نیوز پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ویلکم بیک. یہ ہمارا پروگرام دنیا نیوز پر جشن رمضان. آج 29ویں شب ہے اور ممکنہ طور پر آخری سحری. یہ رمضان ہم سے اب الوداع چاہتا ہے. میں درخواست کروں گا جناب زکریا اشرفی اور راحت حمید صاحب سے کہ الوداع رمضان پیش کریں. کلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوان سب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. تیرے دیوان سب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. کون دے گا انہیں اب دلاسا. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع
ना हुस्न अमल कर सका हो, कुछ ना हुस्न अमल कर सका हो, नजर चंद अश्क मैं कर रहा हूँ, नजर चंद अश्क मैं कर रहा हूँ, बस यही है मेरा कुल असासा, बस यही है मेरा कुल असासा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु व कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह, गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, जैसे भी ये तेरे बंदे, मौला हमारे हालों पे रहम फरमा के हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी आंखों ने हराम देखा है, हमारी ज़बान ने हराम बोला है, हमारे हाथों ने हराम छुआ है, मौला हमारे पैर हराम की तरफ बढ़े, दिल में गंदे गलीज ख्यालात या अल्लाह पैदा हुए, दिमाग में गंदी गलीज सोचें आई है। या अल्लाह, लोग नहीं जानते, तू हमारे हर ऐब को जानता है, हमारी हर कथा को जानता है, हमारे दिल में पैदा होने वाले हर वसवसे से आगा है। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हाथ उठाकर अब शर्मसारी का इजहार करते, हमारे हालों पर रहम फरमा के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमसे जितने गुनाह हुए हैं, जानकर, भूलकर, बचपन में, जवानी में, छुपकर, ज़ाहिरन, आंखों से, ज़बान से, तू हमारे हर गुनाह पर आ गया है। या अल्लाह, तेरी बारगाह में अर्ज करते हमारे तमाम गुनाहों को अपने फज़ल करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, गैर की मोहब्बत से दिल को पाक साफ फरमा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, 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 अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। मस्जिदों में बाहर आ गई थी, जोक दे जोक आते नमाजी, हो गया कम नमाजों का जज्बा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान,
माह रमजान। किया कुछ न हम कर सकेंगे, या अल्लाह तू अगर ऐप खोले हम अपने घर मुंह दिखाने लायक नहीं है। या अल्लाह तू ऐप खोले हम एक दूसरे को मुंह दिखाने लायक नहीं है। या अल्लाह तेरा फजल हुआ आज तक हमारे ऐबों पे पर्दे डाले। या अल्लाह तेरा करम हुआ आज तक हमारी खताओं पे पर्दे डाले रखे। या अल्लाह जिस तरह आज तक तूने हमारे ऐबों पे पर्दे डाले, हमारी खताओं को छुपाए रखा, या अल्लाह इसी तरह आज करम फरमा के हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह तेरी बारगाह में बूढ़ों के भी हाथ उठे होंगे, या अल्लाह जवानों के भी हाथ उठे होंगे, या अल्लाह बच्चों के भी हाथ उठे होंगे। या अल्लाह जो जिसका हाथ तुझको पसंद आ जाए मौला उसके सदके तमाम जो इस लोग इस वक्त दुआएं मांग रहे हैं उन तमाम की दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह अपने बूढ़ों के ऊपर तुझे रहम आता है, बच्चों पर तेरा करम होता है। या अल्लाह तू इनके सदके हम जवानों के हालों पे रहम फरमा दे। या अल्लाह हमारी बहनें जो घरों में बैठी हुई हैं उनको अच्छे बर अता फरमा दे। या अल्लाह जो लोग माशी तंगियों में मुब्तला हैं उनकी माशी तंगियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो लोग मर्जों में मुब्तला है उन्हें मर्जों से खुलासी अता फरमा दे। या अल्लाह जो लोग किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला है तू सबकी परेशानियों को अपने फजलो करम से ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह हमें दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा, या अल्लाह हमें आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व उलमाए उम्मतिही व सुलहाए मिल्लतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 29वीं शब का प्रोग्राम था। मैं अपने साथी जनाब अलहाज यूसुफ मेमन साहब का मशकूर हूँ, मैं अलहाज अमीन शहीदी साहब का मशकूर हूँ, मैं अल्लामा फैसल अजीज़ साहब का मशकूर हूँ और मैं मुफ्ती इमरान ख़ान साहब का मशकूर हूँ। मैं अपने दोनों साथियों का जिन्होंने आज अलविदा पढ़ी उनका मशकूर हूँ। ये था प्रोग्राम जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। आज शायद मुमकिन तौर पर यह आखिरी प्रोग्राम था। फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।